نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے عزیز طلبہ، آپ حضرات کے سامنے آپ کے اساتذہ کرام نے آزادی کے تعلق سے نہایت ہی قیمتی باتیں کی ہیں اور آزادی کے تعلق سے بڑی مؤثر باتیں کی ہیں۔ آج ہم لوگ جمع ہو کر کے جامعہ حضرت شیخ الہند کے اندر جو آزادی کا نغمہ گا رہے ہیں، یہ ہمارا ملک 250 سال انگریزوں کا غلام رہا۔ آخر میں علماء اکرام اور دیگر مذاہب کے دانشوران نے 15 اگست 1947 میں اس ملک کو آزاد کرایا۔ پیارے ملک آزاد ہونے کے بعد میں امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قانون کیسا ہونا چاہیے کہ جس پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور تمام مذاہب کے رہنے والے عمل کرتے ہوئے اس ہندوستان میں رہ سکیں۔ تقسیم ہند کے وقت ہمارے ہندو بھائیوں کی تعداد اس ملک میں زیادہ تھی بنسبت مسلمانوں کے، چونکہ مسلمان پاکستان لے چکے تھے اور اس وقت ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے موقع تھا کہ اپنی کثرت کی بنیاد پہ اس کو ہندو راشٹر گھوشت کر دیں، لیکن جہاں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، وہیں پہ اس ملک کے دستور کو بنانے کے لیے بھی قربانیاں پیش کی ہیں۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر منتخب ہوتے ہیں، اور اس کمیٹی کے اندر ہمارے علماء کرام اور دیگر مذاہب کے بڑے بڑے دانشوران بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کمیٹی کے اندر مسلمانوں کی تعداد 35 تھی، جس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد بھی موجود تھے اور حسرت موہانی بھی موجود تھے، اور بھی دیگر علماء اکرام، مولانا حفظ الرحمن سیہاروی، ان حضرات نے مل کر کے اس ہندوستان کا نظام قانون وجود میں بخشا، اور 26 جنوری کو سن 1950 میں یہ قانون پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا، جس کو آج ہم ہندوستانی مسلمان یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ جس ملک کے اندر عوام حکومت کرتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے، یعنی حکومت کرنے والے حکمراں عوام کے مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی کسی کا چھوٹے بڑے کا شہری نہیں، سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور تمام اس ملک کے اندر دیگر مذاہب کے بسنے والے لوگ سب درجے میں یکساں ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ حضرات کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ان ایام میں، ان لمحات میں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے
اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، وہ تازگی لائیں، جس سے ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ انگریز جب دارالعلوم دیوبند آیا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا ہوا تو وہاں پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ حضرات بظاہر تو زمین کے اندر ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ زمین کے اندر سے بھی ہم لوگوں کے دلوں پہ ان کی حکومت قائم ہے۔ انگریز نے کہا تھا کہ حضرت شیخ الہند کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اس کے بعد اس راکھ کو اٹھا کر کے اس کو سونگا جائے تو شیخ الہند کے جسم کے راکھ میں کے اندر بھی وطن آزادی کی خوشبو ملے گی۔ یہ تھے ہمارے اکابرین، جس طرف قدم بڑھا دیا پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، ملک کو فتح کر کے ہی چھوڑا اور انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرا کر کے پورے ملک کے اندر امن و امان قائم کر کے چھوڑا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اسی لیے ادارے علاقے میں قائم کیے جاتے ہیں کہ علاقے میں امن و امان قائم ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی کی بھائی چارہ قائم رہے، آپس میں محبت و الفت کے ساتھ تمام حضرات اپنی زندگی گزاریں۔ بس یہی مقصد ہے ہم سب کے دنیا میں رہنے کا، اور یہی مقصد ہے پورے ملک کے اندر اداروں کے قائم کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروڑ کروڑ جنت میں اعلیٰ مقام جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔